بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج لاہور میں ایک پوائنٹ پکڑا گیا ہے جس میں بچے اور بچیاں شیشہ پیتے ہیں اور بچیاں ڈانس کرتی ہیں، ویکینڈ پر شراب پی جاتی ہے، نشاور گولیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ 3 کیفے ہیں، کیفے تو پتہ نہیں کتنے زیادہ ہوں گے لاہور کراچی روٹین میں یہ چیزیں اب منظر عام پر آ رہی ہیں، لیکن یہاں پر 3 مینشن کیے گئے ہیں ایک ہی بلڈنگ میں۔ لازمی بات ہے جب بچیاں ایسی جگہوں پر جاتی ہیں جہاں انہیں اپنی ہوش بھی نہیں ہوتی تو ان کی ویڈیوز بھی بنتی ہوں گی۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس کو بھی منتھلی دیا جاتا ہے۔ مقامی آدمی جو روز دیکھتا ہے، وہاں کا کاروباری ایک شخص ہے جو انٹرویو دے رہا تھا، وہ بتاتا ہے کہ وہ روز دیکھتا ہے یہ ساری چیزیں۔ ایک لڑکی ہے جس کے پیچھے ہزاروں لڑکے لگے ہیں، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ جو کاروباری وہاں کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار متاثر ہوتے ہیں۔ وہاں پر وہ جگہ جو دکھائی جا رہی ہے ویڈیو میں وہ اچھی خاصی کراؤڈی جگہ ہے، مطلب 4th 5th فلور تھا جس پر چڑھ کر سیڑھیاں ہوسٹ ہے وہ اوپر تک گیا، اس نے سارا کچھ دکھایا ہے۔ راستے میں ایون ایک فلور پر نمازی بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ کاروباری حضرات پریشان تھے، کاروبار پر اثرات پڑتے ہیں۔ یہاں پر مجھے ماضی کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہمارے والدین کی طرف سے کھلی اجازت ہوتی تھی محلے کے بڑوں کو کہ اگر آپ ہمارے بچے کو کچھ بھی الٹا سیدھا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو فوراً ڈانٹ دیں یا گھر بتا دیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چاہے رشتہ دار، یعنی صرف محلے دار کو اتنی پرمیشن ہوتی تھی۔ اب تو سر عام بچیاں شارٹس پہن کر سگریٹ ہاتھوں میں لے کر گھوم رہی ہوتی ہیں، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، بلکہ خود بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس ماحول کو۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لڑکیاں اگر جابس کرنے نکلتی ہیں، ایک بچی وہاں پر پکڑی گئی، وہ اپنا انٹرویو دے رہی تھی، اسے 17 سال کی وہ بچی تھی، تو وہ ہوسٹ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرتی ہو، تو وہ کہہ رہی تھی میں جاب کرتی ہوں۔ اب 17 سال کی بچی جاب کرتی ہے، لازم ہے تو اس نے اپنی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ نہیں کی ہوگی، بیسکلی ہوگی، اور جاب کے لیے نکل گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے پیرنٹس نہ ہو، فادر نہ ہو، یا کوئی مالی حالات ان کے ماں باپ کے ٹھیک نہ ہو، ماں باپ کی مدد کرنے نکلی ہو۔ اب وہ لڑکی چونکہ جاب کرتی ہے، اس کو سیلری ملتی ہے، وہ سیلری کا آدھا تو یہاں خرچ کر دیتی ہے۔ میں بچوں سے مخاطب ہوں، بچوں سے، لڑکوں سے تو ہوں ہی، لیکن لڑکیوں سے اسپیشلی مخاطب ہوں، کیونکہ لڑکیاں ہماری بیٹیاں جو ہیں، میں ان کو ایک ہیرے کی طرح، ایک خزانے کی طرح سمجھتی ہوں، جن کو ایک باکس میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے۔ ان کو ہم بہت زیادہ کنسیل رکھتے ہیں، بہت چھپا کر رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی دیکھے نہ، ان کو وہ بے پردہ نہ ہو، ان کے اوپر کسی کی غلط نظر نہ پڑے۔ وہ جتنی قیمتی ہیں آخر تک وہ اتنی ہی قیمتی رہیں، وہ سر عام نہ بکیں، سر عام لوگوں کی نظروں میں نہ آئیں۔ ان لڑکیوں کے لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو جابس کرنے کی اجازت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، آپ کے اوپر کوئی ظلم نہ کرے۔ ماں باپ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود مختار ہو جائیں، وہ بچیاں خودکشیاں نہ کریں، والدین کو اپنی تشدد زدہ بچیاں نہ دیکھنی پڑیں، جیسے زارا کیس میں ہوا، جیسے کلثوم کیس میں ہوا، نہ کہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے لگیں کہ نشہ کریں، شراب پئیں، پھر ان کو وہ ہر دوسرے تیسرے لڑکے کے ساتھ وہ نظر آئیں، پھر ان کی بلو پرنٹس بنے، پھر وہ بلو پرنٹس یورپین ملکوں میں یا مسلم ملکوں میں وہ فروخت کی جائیں۔ یہ تو آپ کو دی گئی آزادی کا غلط فائدہ ہے جو اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ تو اپنی آزادی کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ پچھلے دنوں ماڈلنگ کی ایک ویڈیو پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی سوشل میڈیا پر، اور واقعی میرا بھی دل دے کر خون کے آنسو رویا کہ اب ٹی وی ماڈلنگ یا ٹی وی ڈراماز میں بھی بلاؤز کا استعمال ہوتا ہے۔ اب سچ پوچھیں نا تو ہم لوگ تو پسند ہی نہیں کرتے پاکستانی ڈراماز دیکھنا، یقین کریں اب دل ہی نہیں چاہتا پاکستانی ڈرامہ فلمیں دیکھنا۔ پہلے بھی نہیں دیکھتے تھے، ابھی بھی نہیں دیکھتے، کیونکہ اس میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس ماحول میں رہ کر بھی خود کو یہاں پر کوشش کرتے ہیں باپردہ رہیں، ہم کوشش کرتے ہیں حجاب لیں، چاہے ہمیں راہ چلتے غیر مسلم ہونٹ کرتے ہوئے چلے جائیں، چاہے وہ ہمارے پردے کا مذاق اڑائیں، چاہے ایز اے مسلم ہم پر 100 پابندیاں لگیں، ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں اپنا سر ڈھانپیں۔ لیکن جو مسلم ملک ہے ہمارا پاکستان، جو ایک اسلامی ملک ہے، وہاں کے ڈرامے، فلمیں، وہاں پر لوگ، میں دیکھیں لاہور کراچی میں تو بڑے عرصے سے ہم ایڈوانسمنٹ، اسلام آباد بڑے عرصے سے وہاں کی خواتین میں ایڈوانسمنٹ آ گئی تھی۔ صرف ایڈوانسمنٹ بھی کیا آئی ہے، آپ کے ڈریس کو لے کر آئی ہے، آپ کی ایجوکیشن میں، تربیت میں، آپ کے کردار میں، کہیں میں نے وہ پاکیزگی اور وہ چیزیں دیکھی کہ آپ کی تربیت میں اچھائی کہیں نظر آتی ہو۔ بس یہ دیکھا ہے میک اپ بہت زیادہ تھوپا ہوا ہے جسے کہتے ہیں، لپسٹکس پر زور ہے، ڈریسنگ پر زور ہے،
بچوں کو کوئی ٹائم نہیں ہے، بچوں کی کوئی تربیت پر فوکس نہیں ہے، شادیاں ٹائم پر نہیں ہے، پیرنٹس کا اپنے ذمہ داریوں پر کوئی ہولڈ نہیں ہے کہ آپ کی اپنی اولاد کو لے کر کیا ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یورپ میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن یقین کریں وہ اسلامی ملک اور اسلامی ملک پاکستان میں اور یورپ میں کوئی خاص فرق مجھے نظر نہیں آتا۔ پہلے ہم افسوس کرتے تھے ہم یورپ میں کیوں رہ رہے ہیں، ہم اپنے ملک میں کیوں نہیں جا رہے، وہاں پر ہماری بچوں کی صحیح تربیت ہوتی، وہاں پر ایک اسلامی ملک تھا، ایک اسلامی ماحول ملتا، ہم لوگ یہاں پہ اپنی بچوں کو کیا سکھائیں گے، ان کا کیا فیوچر ہوگا۔ مجھے تو اب یہ لگتا ہے الحمدللہ شکر ادا کرتی ہوں ہماری بچیاں، میری نہیں اونلی، میں اگر اپنے اراؤنڈ دیکھوں ہماری بہت ساری موسٹلی بچیاں یہاں یقین کریں بہت سختی سے حجاب کرتی ہیں۔ آپ انگلینڈ کی پکچرز دیکھ لیں، انگلینڈ کی مسلم فیملیز کو دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، آپ یہ دیکھیں کتنی دفعہ فرانس نے ہم پر پابندیاں لگائی ہیں ہمارے حجاب کو لے کر، لیکن وہاں دیکھیں نماز کو لے کر دیکھیں وہاں ہم کتنی فائٹ کر کے اپنی نماز اپنے حجاب کو برقرار رکھتے ہیں۔ اور پاکستان میں دیکھ لیں جہاں آپ کو آزادی ہے اپنے پردے کی، تو وہاں گریجولی سب، تو ہم کبھی بھی موسٹ ان لوگوں کی بات کو نہیں کر رہے ہوتے جو اپنے دائرے میں رہتے ہیں، ہم ہمیشہ ان کی بات کرتے ہیں جو دائرے سے اپنے کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گریجولی وہاں پر چینج آ رہا ہے، اپنے آپ کو یورپینس کی جگہ کھڑے ہو کر ان کے کلچر کو اڈاپٹ کر کے ہم اللہ ہی جانتا ہے کہ کس سٹینڈرڈ کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، کس چیز پر ہم فخر کر رہے ہیں، کس چیز کو لے کر ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بہت کوئی توپ چیز ہیں۔ آپ توپ اپنے مذہب میں ہیں، آپ توپ اپنے حجاب میں ہیں، آپ توپ اپنے اسلام میں ہیں، آپ توپ اپنی اخلاقیات میں ہیں۔ آپ یقین کریں اس ڈریسنگ میں کچھ بھی نہیں رکھا، اس میک اپ میں کچھ بھی نہیں رکھا، سمپل میک اپ ہے، عورت کی شان ہے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، گھر میں فریش رہنے کے لیے کریں، جتنا چاہے کریں، باہر بھی نکلتی ہیں تو چلیں کریں، آپ لائٹ لپسٹک لگائیں، کچھ بھی کریں اس طرح سے لائٹ، لیکن اپنے آپ کو اس طرح سے دوسرے مردوں کے سامنے یہ کیفے جو بن گئے ہیں جگہ جگہ پر، پہلے وہ ہڈن کیمراز کے ساتھ وہ بنے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے رومز ان کی، اس وقت جب یہ سٹارٹ ہوا تھا کام تو اس وقت چھپ چھپا کے ہر چیز ہوتی تھی، اور کوئی ایک سامنے آ جاتا تھا تو شور مچتا تھا، وہ فلاں جگہ فلاں کیفے پکڑا گیا، فلاں اس طرح کی ایک چھوٹی سی دکان پکڑی گئی۔ اب تو سر عام لاہور میں اور کراچی میں، اسلام آباد میں، فیصل آباد میں اس طرح کی جگہوں پہ کوئی نہ کوئی چیز سامنے آتی رہتی ہے، اور پولیس بھتہ لے کر اس کو پروموٹ کیے جا رہی ہے، کہیں کوئی ایکشن نہیں ہے۔ تو ان چیزوں پہ فوکس نہیں کریں گے تو پھر تو ہمیں تو باہر سے کسی آرمی کی ضرورت نہیں کہ کوئی آ کر ہمیں مارے، ہم تو خود کو خود تباہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ارد گرد دشمنوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، دشمن ممالک کی ایک لائن لگی، آپ سب دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے، اس طریقے سے پیلسٹائن کو کس طریقے سے ایران اور یہ دوسرے ممالک آپس میں جھگڑے، اور اسرائیل کس طرح فائدہ اٹھا رہا ہے، امریکہ کس طرح فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ سب آپس میں ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو ہم پر حاوی آلریڈی ہیں، تو ہم نے تو انہیں بھی لا کر انہیں ہمارے پاس آ کر ہمیں مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو خود کو خود ہی تباہ کریں ماشاءاللہ۔ کیا ضرورت ہے اسرائیل آ کر ہمیں تباہ کرے، انہوں نے تو ہمارے اندر ایسی چیزیں پھینک دی ہیں کہ ہم نے ایک دن خود ہی تباہ ہو جانا ہے، اور یہاں سب جگہ اسرائیل ہی اسرائیل ہوگا پھر خدا نخواستہ۔